اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ جنرلز مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا۔ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد ذہنی طور پر انتہائی محبوط الحواس ہو چکے تھے اور اپنے ماتحتوں اور ملنے والے لوگوں کو سرعام گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ گورنر ہاؤس کے ملازمین اور دیگر لوگ ان کی گالیوں سے بے حد تنگ تھے، مگر کسی کو ان سے استعفیٰ لینے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی دوران 6 اگست 1955 کو ملک غلام محمد اپنی شدید علالت کے باعث 2 مہینے کے لیے چھٹی لے کر برطانیہ چلے گئے اور گورنر جنرل کا عہدہ عارضی طور پر میجر جنرل سکندر علی مرزا کو سونپ دیا۔ سکندر مرزا شاید اسی موقع کے انتظار میں تھے، چنانچہ 19 ستمبر 1955 کو انہوں نے ملک غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لیا اور خود ہی مستقل بنیادوں پر گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ گورنر جنرل بنتے ہی سکندر مرزا نے سب سے پہلے وزیر اعظم محمد علی بوگرا سے جان چھڑائی اور اپنے اس انتہائی اقدام کے حوالے سے ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک کے سیاسی عدم استحکام کے پیش نظر وزیر اعظم کی چھٹی کروائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سکندر مرزا معزول وزیر اعظم بوگرا کی حکومت میں وزیر داخلہ، وزیر دولت مشترکہ اور امور کشمیر کے اہم ترین عہدوں پر فائز کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرقی پاکستان میں بطور گورنر بھی تعینات رہے ہیں۔ معزول وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو واپس امریکہ میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا، جبکہ 12 اگست 1955 کو بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ ایک سول سرونٹ پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ اسی اثناء میں گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات بھی بڑھنے لگے، جو بالآخر چودھری محمد علی کے استعفیٰ پر ختم ہوئے۔ چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ بھی چھوڑی اور مسلم لیگ کی پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ آزادی کے 9 سال بعد یعنی 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا اور 23 مارچ 1956 کو اس آئین کے نفاذ کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا، جس کے بعد سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر صدارت کا حلف اٹھا لیا۔ اب گورنر جنرل کی جگہ صدر مملکت کا عہدہ وجود میں آ گیا اور عوامی لیگ کے رہنما حسین شہید سہروردی کو 1956 میں وزارت عظمیٰ ملی۔ کیا حسین اتفاق تھا کہ صدر مملکت سکندر مرزا اور وزیر اعظم سہروردی دونوں کا تعلق بنگال سے تھا۔ سہروردی نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کی تو سکندر مرزا نے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ بالآخر سہروردی نے سکندر مرزا کو استعفیٰ پیش کر دیا، جسے فوراً منظور کر کے انہوں نے ابراہیم اسماعیل کو قائم مقام وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا۔ ابراہیم اسماعیل کو یہ عہدہ صدر سکندر مرزا نے اپنی خواہش پر دیا تھا، تو صدر نے اس وزیر اعظم کو بھی 2 مہینے سے زیادہ ٹھہرنے نہ دیا اور 16 دسمبر 1957 کو اسے بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے ملک فیروز خان نون کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا۔ 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب پاکستان کے اس آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر نے آئین معطل اور اسمبلیاں تحلیل کی، وزیر اعظم برطرف اور سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے کر ملک کی تاریخ کا پہلا مارشل لا نافذ کر دیا اور اس وقت کے کمانڈر ان چیف محمد ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ سکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونیئر افسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا، بلکہ مارشل لا سے صرف 3 ماہ پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی۔ انہی ایوب خان نے مارشل لا کے 20 دن کے اندر سکندر مرزا کو جہاز میں لدوا کر پہلے کوئٹہ اور پھر برطانیہ بھجوا دیا۔ جب مارشل لا لگا
اس کے 3 ماہ بعد انتخابات تھے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کا حکومتی اتحاد جیت جائے گا اور وہ سکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب نہ کریں۔ چنانچہ صدر مملکت نے عافیت اسی میں جانی، جمہوریت ہی کا دڑن تختہ کیا جائے۔ 23 مارچ 1956 کو منظور ہونے والے جس آئین کو مرزا صاحب نے کوڑا قرار دیا تھا، وہ آئین پاکستان کی دستور اسمبلی نے انہی کے ولولہ انگیز قیادت میں تیار کیا تھا۔ اس آئین کے تحت پاکستان برطانیہ عظمیٰ کی ڈومین سے نکل کر ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھرا تھا اور اسی آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تھا۔ 7 اکتوبر کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلی تحلیل کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ ڈالی جس پر ان کا قیام تھا۔ چنانچہ سکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیان 20 دن بڑے مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے فوج کے اندر ایوب خان مخالف دڑوں کو شے دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو وزیر اعظم بنا ڈالا، لیکن ایوب خان کو برابر سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کے اطلاعات ملتی رہی اور انہوں نے بانپ لیا کہ اگر آئین نہیں ہے پھر صدر کے عہدے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ 27 اکتوبر کے رات جنرل برکی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازموں نے کہیں بار کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے۔ انہوں نے سلیپنگ گاؤنز میں ملبوس محو استراحت صدر مملکت کے آرام میں مخل ہو کر ان سے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے پر دستخط لے لیے اور کہا کہ اپنا سامان اٹھائیں اور آپ کو ابھی اس وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ سکندر مرزا نے اپنی منصب کے حوالے سے خود کو ملک و قوم کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم ناہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ہوئی اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ جرنلز مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا۔ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔